ہوں۔ لیکن پھر مفتی صاحب اب جیسے بخاری اور مسلم میں کچھ حدیثیں، شاید آپ، میں جب یہ سوال کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں، جو وہ اپنے بیان میں یہ چیز کہتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی حدیثیں، اور ہمارے نبی سے جو حدیثیں وہ ریفرنس دیتے ہیں، اور ایک سیریز آف حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، سیریز آف حدیثیں ہیں جو اپنے بیان میں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی سے پوچھا گیا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث میرے کو نہیں پتا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے نبی سے کہ آپ نے نمازیں جمع کر کے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی امت کی سہولیت کے لیے جو ہے نمازیں جمع کر کے پڑھی، اور تم بھی پڑھ سکتے ہو، تو پھر وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بھائی ایک ٹائم پہ ساری، تو اس چیز کے بارے میں اب آپ کلیئر کریں، اور کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی وہ ضعیف حدیثیں ہیں، یہ اور فقی ان سوال کا ہے سب. نہیں جی جی میں جی ہولڈ آن، میں اس کا چونکہ اب ورنہ تو پھر بات ہی شروع نہ کرتے، جب کرنی ہے تو اس کو بھی ختم کریں گے. جی اب جی میں اس پر آ جاتا ہوں جمع کے اوپر. میں نے میرا شروع کا اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا. وہ جی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر حنفی نہیں بننا ہے، کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا کہ حنفی بنو بھائی، آپ شافی بنو، حنبلی بنو، مالکی بنو. مان لو کسی مسلک میں، حنبلی مسلک میں جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے، اور آپ مکمل حنبلی بن گئے، ٹھیک ہے آپ کرو، بہت اچھی بات ہے. آپ شافی بن کر رفع دین کر رہے ہیں، حنبلی یہ جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم، ٹینشن 2 سیکنڈ کا بھی ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں شافعی ہوں، یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. کیوں بھائی؟ پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی کہ کیوں سمجھیں گے، کس بنیاد پر سمجھیں گے. یہاں پر بات آئے گی. اب مثلا حدیث ہے بخاری کی جمع بین الصلاتین کی، تو حنفی جو اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمع حقیقی نہیں کرتے، جمع سوری کرتے ہیں. ہم حدیث کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم بھی حدیث پر کرتے ہیں عمل، اسی حدیث پر کرتے ہیں، لیکن جمع سوری کرتے ہیں. جمع سوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظہر کی نماز کو آپ نے ڈیلے کر دیا، عصر کی نماز کو آپ نے اول وقت میں پڑھ دیا. کسی بھی نماز کو ڈیلے کرنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ ایک بلکہ بعض مرتبہ یہ مکروہ عمل ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے عصر کی نماز کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو عصر کی نماز مکروہ وقت میں آپ نے پڑھی. تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ مثلا ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور عصر کی نماز کو بالکل ابتدا وقت میں پڑھیں، وہ 5-8 منٹ کے اندر آپ نے دونوں نمازیں نمٹا دی، جمع ہے یہ جمع، اس کو جمع سوری جی کہلاتا ہے. مفتی صاحب اس کیس میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس کیس میں تو سارے مفتی تو اکرام مجھے جتنے یہ بھی ہیں وہ یہی بتائیے چیز کہ کہتے ہیں. جب دونوں نمازوں کو ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھا بیک ٹو بیک اور اپنے اپنے وقت میں پڑھا، اس کو آپ جمع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں مفتی صاحب، ہاں ایک طرح سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے ٹھیک ہے جمع ہے، لیکن اگر آپ ہم دیکھیں وقت کے حساب سے تو وہ جمع نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا، چاہے وہ 2 منٹ بچے اسی تھے یا لیے تو 5 ہم منٹ جمع بچے سوری تھے. کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے تو ہم جی جمع سوری کہہ رہے ہیں. وہ تو بیان میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی عشاء کے ٹائم پہ ساری پڑھ لو اکٹھی کر کے، میں اس چیز کے چیز تو کہہ رہا بھائی ہوں. اگر عشاء کے ٹائم پہ ساری اکٹھی کر کے پڑھ لی تو پھر وہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا اپنا ایک لکھا ہوا پرٹیکولر وقت ہے. تو اس آیت کی تو خلاف ورزی ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ ساری تو عشاء میں پڑھ لی، تو فجر میں پڑھ لی سب، تو نماز کا پھر اپنا وہ وقت اس پہ کہاں رہا؟ وہ جی جی آپ کی بات صحیح ہے، پر وہ اس میں پھر وہ ریفرنس دیتے ہیں حدیث کا کہ ہمارے نبی نے ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھی، اور وہ بخاری اور اس کی حدیثوں کے بھائی ریفرنس ایک دیتے ہیں. وقت میں جو نمازیں پڑھی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر وہ قضا ہوئی ہیں جی جی نمازیں، جی جی وہ قضا ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نہیں پڑھی ہیں، پہلے ان کے اوپر بددعا کی ہے ان لوگوں کی کہ ان کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز قضا تو پڑھی جائیں گی ایک ساتھ. اب اس کا کیا کریں؟ جی مان لیجئے جنگ میں، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، 3 برس رہے ہیں، اور خطرہ اتنا ایسا ہے کہ اگر نماز میں لگ گئے تو نماز تو حملہ ہو جائے گا. تو ظہر نہیں پڑھی وقت پر، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، ساری نمازیں عشاء کے وقت پڑھی. تو 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب یہ قضا تھی اور عشاء ادا تھی. تو obviously بات ہے یہ قضا اور ادا کا فرق ہوگا، اس سے کون اختلاف کر رہا ہے؟ پر مفتی صاحب پھر یہی چیز اگر آپ باقی جنگوں میں بھی اپلائی کرو کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور آدھی جماعت نے نماز پڑھی ہے اور آدھی جنگ لڑ رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں کرا پھر یہ چیزیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کے صلاۃ الخوف کا حکم نہ آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت صلاۃ الخوف پر عمل کرنا بھی پاسبل نہ ہو. یعنی مان لو جی صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے کہ آدھی نماز پڑھ لے، جی آدھی محاذ پر ڈٹی رہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ جی نہیں ہر ایک کو محاذ پر ڈٹے رہنا ہے، خطرہ اتنا ہائی ہے، اب کیا کریں گے؟ جی جی اس کیس میں تو ہاں صحیح ہے. تو
اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا، یہ اس لیے نہیں بیٹھتا، جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی۔ اور آپ کو پتہ طاہر بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پبلک میں زیادہ کہتا نہیں ہوں کیونکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے نا کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے نا یہ آپس میں بھی لڑائی کرتے ہیں ایسا۔ مفتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے عالم ہیں کہ یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، میں جو ہے نا میں شافعی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کو نا اگر ایک بات سمجھ آ جائے تو مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ جو جب دین کے مسائل کو جب نکالے جاتے ہیں نا تو وہ قرآن اور سنت سے نکالے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں۔ حدیث اور سنت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو اگر آپ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ مین چیز جو میں یہاں پہ آیا ہوں، ایون کہ میرے کافی زیادہ دوست بھی ہیں جو ان سے انفلوئنس ہوئے ہیں کافی زیادہ، پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف انہی کو سن رہے ہیں اور باقیوں کو نہیں سن رہے۔ میں یہاں پہ اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ جو طلاق کے ریلیشن میں کرا وہ بالکل غلط کرا، کیونکہ وہ میرے مفتی طارق مسعود صاحب کا پورا 1.5 گھنٹے کا جو لیکچر ہے اس کو دیکھا، تو وہاں پہ میرے کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ بندہ کہیں نہ کہیں تو غلطی کر رہا ہے، جو یہ چیزیں کہہ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ کنفرم کیا جائے۔ اور میرے جو باقی جو دوست ہیں ان کو کیا آپ نصیحت کرو گے اس چیز کو لے کر؟ پرابلم یہ نہیں ہے مفتی صاحب خالی اس کو سننا، پرابلم یہ ہے کہ خود علم حاصل کرنا سب سے بنیادی چیز۔ آپ جج کر رہے ہیں اس کو سن کے، ہاں نہیں، اور آپ خود علم بھی حاصل نہیں کر رہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں سے کہ آپ ابھی کہاں خود علم حاصل کر رہے ہو، ابھی بھی تو آپ انجینئر کی تقلید کر رہے ہو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خود علم حاصل حاصل آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع کرنا چاہتے ہو جن کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 یا 3 یا 4 واسطے ہیں، یا ان لوگوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو کہ جن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ان کی۔ ان کے دیے ہوئے فرمولے سے، اٹ از یور چوائس، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یہ بتانا ہے ہمیں۔ ان کے دیے ہوئے فرمولے کو لے کر سب کو کراس چیک کیا جا رہا ہے، ان کو کراس چیک کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ جی چلیں، تھینک یو مفتی صاحب، چلیں جی، ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔